بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں اور روزانہ 70 حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں تو صرف 70 مرتبہ سورہ اخلاص کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ آج میں آپ کو راز بتانے لگا ہوں کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ پڑھنے کے روحانی بھی فائدے ہوں گے، جسمانی فائدے بھی ہوں گے، اور وہ راز جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو کچھ اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اس کے ساتھ اور صورتیں بھی ملانی ہے۔ جب ہم دو صورتوں کو اکٹھا ایک ساتھ ایک دن میں پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر اور ہوتی ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بھی ملاتے ہیں تو اس کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ 3 چیزوں پر مشتمل، یعنی روزانہ کی بنیاد پر آپ نے فقط یہ 3 کام کرنے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چند دنوں کے اندر، یعنی 3 کام روزانہ 3 دن کرنے سے، ایک تو آپ نے 70 مرتبہ قرآن مجید کی یہ سورت پڑھی، جس کے ساتھ 70 مرتبہ ایک اور سورت پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے جو آخری کام کرنا ہوتا ہے وہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے، جس کے پڑھنے سے، جس کے کرنے سے آپ کی 70 حاجتیں روزانہ پوری ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح، دیکھیں، قرآن مجید کی یہ عظیم سورت ہے، اپنے اندر بڑی فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت پہ میری جان ہے، یہ قرآن مجید کی 1/3 کے برابر سورت ہے، یعنی قرآن مجید کے 1/3 کے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ نے ایک مرتبہ پڑھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 10 سپارے پڑھنے کے برابر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے اس سورت کو 2 بار پڑھا ہے تو 20 سپارے پڑھنے کا ثواب، 3 بار پڑھا ہے تو پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی رسول، دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی محبت حاصل کرانے والی یہ سورت ہے، کتنی عظیم ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ کی محبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت مل جائے اور آپ کو وہ تمام چیزیں ان 3 دنوں میں میسر آ جائیں، یعنی عمل صرف 3 دن کر لیں، اس کے بعد آپ کی کوشش ہوگی کہ میں ساری زندگی اس کو اپنا لوں، کیونکہ ہر لمحہ، ہر دن اس کے فائدے، اس کی برکتیں، اس کی تاثیر آپ کی زندگی کو بدلتی چلی جائے گی۔ جیسے جیسے روز بروز اس کو پڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے انوار و تجلیات کے ساتھ تمہارا گھر بڑھتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس ترتیب کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک صحابی ہر نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات بیان کی گئی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا تعارف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی تعارف یعنی اللہ تعالی کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری اس سورت سے محبت نے تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا ہے، اس لیے جنت میں جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، اور صرف چند سیکنڈ کی صورت اور بدلے میں جنت میں گھر۔ تو پھر وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس سورہ مبارکہ کو روزانہ 70 بار پڑھتے ہیں۔ لیکن صرف ایک صورت نہیں، اس کے ساتھ اور بھی چند چیزیں ملا کر پڑھا جائے تو یہ ایک پورا ایک عمل بنتا ہے، ایک وظیفہ بنتا ہے۔ جس بندے نے اس کو زندگی میں اپنا لیا، کہتے ہیں کہ اگر وہ غریب بھی ہو، اگر وہ فقیر بھی ہو، تو اللہ اس کے پڑھنے والے کو اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے غنی کر دیتا ہے، یعنی وہ بندہ امیر ہو جاتا ہے، دولت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، آپ وہ شان و عظمت چاہتے ہیں اور وہ انوار و تجلیات چاہتے ہیں، تو پھر آپ ضرور اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے پڑھنے کی مختلف فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ نے پڑھنے کے فوراً بعد کرنا کیا ہوگا، وہ بات بھی بڑی سمجھنے والی، بڑی اہم ہے۔ اس کے میں اگر فائدے بتاؤں تو بندہ محفوظ بھی رہتا ہے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے حاسدین سے، ہر قسم کے نظر سے، ہر قسم کی چوری سے، ہر قسم کے گندے غلط معاملات سے، ہر قسم کے دشمن سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بتاؤں تو ہر قسم کی برائی سے بھی بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کی محبت بھی ملتی ہے، اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے،
اللہ کی رحمتیں بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ کا کوئی خاص مقصد یعنی 70 حاجتیں آپ کے اگر روزانہ قبول ہوں اور 70 دعائیں آپ کے روزانہ قبول ہوں تو وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی جائے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ حاجت جائز ہونی چاہیے، ناجائز نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی آپ حاجت جائز طلب کریں گے الحمدللہ اس صورت کے ذریعے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے فقط شروع میں جو ہے وہ آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی درود ابراہیمی کے بعد آپ نے قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ یعنی کوثر کا مطلب ہے کثرت خیر، بہت زیادہ بھلائی، پھر جنت کی نہریں، پھر بے شمار نعمتیں۔ علماء فرماتے ہیں جو دنیا میں نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو دنیا میں جنت کی بہاریں حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جو شخص دیکھتے ہی دیکھتے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے اور خاص اللہ کی رحمت اپنے گھر میں برستی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھے۔ یعنی یوں ہی درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اس سے پہلے آپ نے نیت کر لی، جیسے نیت کرنے کا طریقہ عرض کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس طرح پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر یہ بتاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں دیتا ہے، اور اس صورت میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، مٹ جائے گا، اس کا نام کچھ باقی نہیں رہے گا۔ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ اس سورت کو پڑھیں گے تو پھر یہ سارے انعامات کی بارش آپ کے اوپر بھی، آپ کے گھر میں بھی ہوگی۔ اس لیے یہ رحمتوں والی، یہ کرم والی بارش، اور کہتے ہیں کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے رزق میں اتنی برکت آتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے موسلا دھار بارش کی طرح اس کے گھر میں رزق برس رہا ہے، دولت برس رہی ہے۔ اس لیے اس سورت کی تلاوت دل کو سکون بھی دیتی ہے، پریشانیوں کا خاتمہ بھی کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے آپ کو 5 بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ 5 بڑے فائدے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک تو رزق میں برکت اور کثرت دونوں چیزیں آتی ہیں، یہ پہلا نمبر ہے۔ یعنی کہ پڑھنے سے روزانہ جب آپ پڑھیں گے صرف 3 دن مسلسل اس طرح یہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس سورت کے ذریعے ہمیں کیا کیا بھلائیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ کیونکہ جب ہم ان صورتوں کو اکٹھا ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر اس کی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے، الگ طاقت ہوتی ہے، پھر اس کی برکتیں اس قدر ملتی ہے کہ انسان جس کا مشاہدہ بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس سے 5 بڑے فائدے جو ہونے والے ہیں، اس میں ایک تو رزق، جیسے میں نے آپ کو بتایا اسی طرح آپ کے اوپر برسے گا کہ آپ کی جیب کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگی۔ پھر جتنی بھی بڑی سی بڑی، چھوٹی سی چھوٹی مشکلات ہوں گی وہ ساری کی ساری فوراً حل ہو جاتی ہے۔ پھر دشمنوں سے حفاظت، پھر دل جو آپ کا غمگین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اس کے پڑھتے ہی دل کو اطمینان اور سکون مل جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے گھر میں ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور انوار و تجلیات برستے رہتے ہیں۔ اور اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص بہت ہی پریشان تھا، رزق اس کا کم تھا، کسی بزرگ نے اس کو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے لیے کہا، اس نے یوں ہی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کیا، رزق بڑھ گیا اور پریشانیاں بھی ختم ہو گئی۔ اور کہتے ہیں کہ وہ رزق روز بانٹتا تھا لیکن رزق دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، رزق کم نہیں ہو رہا تھا۔ اور اسی لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے روحانی بھی فائدے اس قدر ملتے ہیں کہ دل حسد سے پاک ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں صرف یہ پڑھنا کافی نہیں ہے، نیت صاف کر کے پڑھیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں اور اپنی مشکل میں صبر کے ساتھ اس کو پڑھیں، تو پھر دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کے اوپر رحمتیں برساتا ہے۔ ایک شخص
شدید مالی پریشانی میں مبتلا تھا۔ گھر فاقوں کی یہ نوبت آ گئی کہ کبھی کھانا پکانے کے لیے کوئی چیز ہوتی، کبھی کھانا پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ہر وقت اس قدر زندگی مشکل ہو چکی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جینا تو مشکل ہو چکا ہے، اب ہماری زندگی تو ہمیں بیکار لگتی ہے۔ پھر کسی نے اس طرح بتایا کہ بھائی سورۃ الکوثر کو آپ اس طرح پڑھنا شروع کر دیں، تو 70 مرتبہ یہ عادت آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ شروع میں ایک بار بسم اللہ پڑھنی ہے، باقی آپ بغیر بسم اللہ کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب یہ عدد اس کا پورا ہو جائے تو پھر اس کے بعد آگے دوسری صورت کو شروع کرنا ہوگا، پھر اسی طرح آگے چند اور چیزیں جو آپ نے اس کے ساتھ ملانی ہوں گی، تو یہ ایک پورا مستقل عمل بن جاتا ہے، ایک وظیفہ بن جاتا ہے، جس کو پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل اور تمام پریشانیوں کا حل نکل آتا ہے۔ اس شخص نے یقین کے ساتھ جب اس کو پڑھنا شروع کیا، کہتے ہیں کہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلنے لگ گئے، رزق کے دروازے کھلنے لگ گئے، غربت آہستہ آہستہ ایسے ختم ہوئی، پھر اس کو یوں لگتا تھا کہ میں کبھی غریب ہی نہیں تھا، یعنی اتنی امیری اس کو مل گئی، اتنی اس کے گھر میں برکت آ گئی، اتنی کثرت آ گئی کہ وہ بس جیسے جیسے یہ عمل پڑھتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں دیکھیں بے حد طاقت ہے، بس اس میں جو طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھے تو بے شمار اس کو طاقتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کا دشمن اسے نقصان پہنچانے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا، ہر وقت وہ بندہ بیچارہ خوف میں مبتلا رہتا تھا۔ کسی نے اس کو بتایا بھائی آپ قرآن کریم کی سورت کو کیوں نہیں اپنا زیور بنا لیتے، اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ بس اس نے یوں ہی اس کو پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں جس دن اس نے اس کو شروع کیا تھا دشمن خود بخود کمزور ہوتا گیا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے جو اللہ کا بندہ حفاظت چاہتا ہے، جو اللہ کی خاص رحمت اور کرم نوازی کو چاہتا ہے، جو انوار و تجلیات چاہتا ہے، وہ فوری طور پر اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے۔ پھر دیکھیں ایک شخص ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور پریشانیاں، وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اسے نیند بھی نہیں آتی تھی، ہر لمحہ بیچارہ پریشانیوں میں۔ اس نے صرف 3 دن مسلسل یہ سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کیا، چند دن ابھی ہوئے ہی تھے، 3 دن ابھی ہوئے تھے، اس کا دل جو ہے وہ پرسکون ہو گیا اور پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگا، کیونکہ خوشیاں اس کا مقدر بن گئی، غم اس کے ختم ہو گئے۔ اس لیے جب اس سورہ مبارکہ کو بندہ اپنا زیور بناتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، الحمدللہ پھر برکتوں کا خود بھی مشاہدہ کرتا ہے، اس کے ساتھ دیکھنے والے بھی برکتوں کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ واقعی اس بندے کے پاس کچھ ہے اور اس کو تاثیر کا علم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک طالب علم امتحان میں بڑا ہی پریشان تھا، بیچارہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، بہت مشکل میں، کبھی کسی کے پاس جا رہا تھا، کبھی کسی کے پاس جا رہا تھا، بس اس نے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو جو پڑھنا شروع کیا، کہتے ہیں امتحان اس کا دل بھی مطمئن ہو گیا، پھر نتیجہ جو آیا تو ہر کوئی دیکھ کر حیران تھا، ہر طالب علم پوچھ رہا تھا بھائی کیا ہے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا، تو سارا سال پڑھا بھی نہیں تو پھر امتحان میں اس قدر تو کامیاب کیسے ہوا؟ پھر ماننا پڑے گا۔ اس نے کہا میں نے اللہ کے ہاں اپنی مشکل کا سوال کیا تھا اس صورت کے ذریعے، بس یہ ساری کامیابیاں، یہ سارے رنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن کی یہ صورت کا صدقہ ہے۔ تو اس لیے دوستو جب ہم اس کے ذریعے مانگتے ہیں تو پھر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہمیں ملے نہ، اس لیے ایک گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے اور سکون نام کی چیز ہی ختم ہو چکی تھی، بس یوں ہی اس کو پڑھا، گھر کا ماحول ہی بدل گیا، محبت اور سکون آ گیا۔ اس لیے قرآن گھر میں برکت لاتا ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ میں ایسے لوگوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے اس سورت کو پڑھا اور پھر ان کی زندگیوں میں ایک ایسا انقلاب آیا کہ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی میں وہ انعامات، وہ بہاریں لے آئی کہ جس کا کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا۔ دیکھیں اصل چیز جو ہوتی ہے، ایک نوجوان گناہوں میں مبتلا تھا اور اس نے اس کو پڑھا تو گناہوں سے اس کو نفرت ہو گئی، نیک کاموں کی طرف رغبت ہو گئی۔ اب جس صورت کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یا آپ نے اس کو بھی ایک بار بسم اللہ پڑھنی ہے، باقی آپ نے
اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے جانا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھیں۔ دیکھیں، ایک شخص کا دل بڑا ہی سخت تھا، عبادت میں جی نہیں لگتا تھا، اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ آج والدین اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ کوئی اور کام کرنے کو ان کا دل نہیں کرتا۔ اور پھر جب انہوں نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی اور گھر میں ایسا ماحول بنا کہ ہر ایک کے دل میں نفرت ختم ہوتی گئی، محبت بڑھتی گئی۔ جب محبت کا چراغ گھر میں جل جاتا ہے تو پھر کبھی نفرت نہیں آتی۔ جس نے ان صورتوں کو اپنے گھر میں آج پڑھنا شروع کیا، دیکھیں دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، آپ آباد ہیں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، تو آپ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں الحمدللہ پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی میں اگرچہ اس کو یہاں ہی پڑھ رہا ہوں، میں اس کو جناب انڈیا میں پڑھ رہا ہوں، یا میں اس کو جناب میں کسی دوسرے کنٹری میں UK میں پڑھ رہا ہوں، بنگلہ دیش میں پڑھ رہا ہوں، یورپ کی یا سعودی عربیہ میں کہیں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ پڑھتے وہاں ہیں، لیکن برکتیں آپ کے گھر میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی تو اس عمل کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی یہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ آپ کے گھر میں بھی مل رہا ہے، اور وہاں آپ کو بھی اس کا فائدہ اور برکتیں مل رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرضے تو ایسے اترتے ہیں جیسے اس کے اوپر کبھی قرضے تھے ہی نہیں، اور رزق کے دروازے تو ایسے کھلتے ہیں کبھی رزق کے دروازے بند تھے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ دل کو تو ایسے سکون آتا ہے جیسے جیسے اس کا دل کبھی غمگین تھا ہی نہیں۔ ایک شخص نماز میں اس سورت کو پڑھتا تھا، لوگوں نے اسے کہا بار بار یہی سورت کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے جواب دیا مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ یہ بات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچی، فرمایا اس کی محبت ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، جب اسے دفن کیا گیا تو کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا اس کی قبر نور سے بھری ہوئی ہے۔ جب اس کے گھر والوں سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا اس نے ان صورتوں کو پڑھا تھا۔ جب اس صورت کے ساتھ اس محبت سے پڑھا جائے تو اس بندے کی قبر بھی روشن ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اب جو لوگ اپنا گھر، اپنا بار، اپنا کاروبار چمکانا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی، رزق میں بے حساب اضافہ ہو جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل جائیں گے اور انعامات کی دولت برسنا شروع ہوگی۔ دیکھیں گھروں کے اندر اکثر بے سکونی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور گھر میں نفرت کا دورہ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے جن کے گھروں میں نفرت ہے، محبت نام کی چیز نہیں، آئیے ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ اس عمل کو جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے گھر میں ویسے ہی ماحول بنتا جائے گا، ویسے ہی نفرت ختم ہوتی جائے گی، ویسے ہی محبتیں پیدا ہوتی جائیں گی۔ اس لیے آپ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شیطان کے شر سے بندہ محفوظ رہ جاتا ہے، دل کی بے سکونی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، خوف پریشانیاں۔ یہ صورت ایک روحانی ڈھال ہے، یعنی یہ جو صورت ہے، کہتے ہیں کہ امام مالک جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی روح ہے۔ جو بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے گویا اس کے دل میں خدا ہوتا ہے، اس کے دل میں رب ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ ہوتا ہے۔ بھائیو، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی ہو اس کو کیا کیا انعامات ملتے ہیں، کیا کیا رحمتیں ملتی ہیں، کیا کیا انوار و تجلیات ملتے ہیں، اس کا مشاہدہ وہی کر سکتا ہے جو اس سورت کو پڑھتا ہے۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اسی طرح قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد دیکھیں اس کے لیے وقت آپ کوئی بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اس کو 3 دن مسلسل جب پڑھیں تو ایک ہی وقت مقرر کر کے پڑھیں، اور پھر 3 دنوں کے اندر اس کا رزلٹ دیکھیں، اور پھر آپ کا دل چاہے گا کہ کاش میں اس عمل کو روز ہی پڑھتا جاؤں۔ تو بھائی آپ روز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ ایک شاندار، ایک عظمت والا، ایک رحمتوں بھرا عمل ہے۔
اور یہ وہ عمل ہے جو انسان کو باقی تمام اعمال سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس کو کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت پیش نہیں آتی، اس لیے اس عمل کو جس نے بھی کیا ہے وہ الحمدللہ کامیاب ہوا ہے۔ اس لیے ہماری روزانہ فجر کی نماز کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ بھی اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف بھائیوں وہ ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، آگے ویڈیو کو شیئر کر دیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اور اس لیے کوئی اگر خاص مقصد ہو، کوئی خاص حاجت ہو، کوئی تمنا آرزو ہو، تو اس کے لیے بھی اگر آپ خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ دیکھیں اب جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب یہ سورہ مبارکہ آپ نے جب 70 بار پڑھنی ہے، اس کے بعد آگے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ ان کی تعداد مختصر سی ہے۔ اب آگے 2 چیزیں اور ہیں، یعنی یہ 4 چیزوں پر مشتمل ایک عمل ہے جس میں یہ 2 صورتیں ہیں۔ کیونکہ دیکھیں امن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، خوف سے نجات اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، تجارت کی کامیابی اللہ دیتا ہے، بھوک سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتا ہے، اس لیے پریشانیاں اللہ دور کرتا ہے، اور اسی لیے دکھ تکلیفیں بیماریوں سے شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ جس شخص کا یہ یقین ہوتا ہے وہ کسی جگہ غمگین نہیں ہوتا، ہر لمحہ اس کو کامیابیاں اس کا مقدر ہوتی ہیں۔ اب آپ نے فقط یہ اتنے عرصے دیکھیں، کبھی کبھار ہماری زندگی میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ آ جاتے ہیں، تو اسلام نے ہمیں اس کا ایک بہترین ذریعہ اور راستہ بتایا ہے۔ وہ راستہ اور ذریعہ کیا ہے؟ جس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی بخشش کروا سکیں۔ اس کے لیے ہم نے استغفار پڑھنا ہوتا ہے۔ اب ہم نے استغفار پڑھنا ہے، وہ کیسے؟ فقط اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ انسان دیکھیں خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ توبہ وہ ذریعہ ہے جس سے بندہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹتا ہے، اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور نئی پاکیزہ زندگی شروع کرتا ہے۔ توبہ میں مایوسی نہیں بلکہ امید، رحمت اور بخشش کا پیغام ہے۔ توبہ کہتے ہیں کہ واپس لوٹنا، گناہ چھوڑ دینا، دل سے ندامت اختیار کرنا، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لینا۔ قرآن مجید میں بھی اس کی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو تم سب اللہ کے حضور سچی توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ کامیابی کا راستہ توبہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ کو توبہ کرنے والے بڑے پسند ہیں۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو محبوب بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حالانکہ معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، گناہوں کا تصور بھی نہیں، پھر بھی روزانہ استغفار کی کثرت کرتے تھے۔ در حقیقت یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے یہ امت کو سبق دیا جاتا ہے، اور شیطان کی بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ بندے کو مایوس کر دیتا ہے، اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بھائی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اس کے ذریعے دل نرم ہوتے ہیں، آنکھوں میں خشوع اور خضوع آتا ہے، عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اس سے رزق بڑھتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، مال و اولاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے اولاد حضرات بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، تصور کے ساتھ مقروض بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی تصور کے ساتھ یعنی جس کی جو حاجت ہو، جو جس کی تمنا ہو، جو جس کی آرزو ہو، جو کوئی جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، بس اس کا تصور کرنا اس کا کام ہے۔ دیکھیں غم ختم ہو جائیں گے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، بند راستے کھل جائیں گے، پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں، مصیبتیں، مشکلیں آ جائیں گے تو اس عمل کے ذریعے وہ مشکلیں بھی حل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے 41 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں یہ آپ چاہیں تو دن میں جس وقت اور رات میں جس وقت، اس میں ضروری نہیں کہ آپ جو ہے، اکثر لوگ اتنا سا پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو مکمل پڑھنا ہوگا۔ مکمل کتنا ہوتا ہے؟ جس کو ہم سید الاستغفار کہتے ہیں، یعنی بڑا استغفار وہ کیا ہوتا ہے، اس کو آپ نے مکمل اتنا پڑھنا ہوتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہاں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف آپ نے استغفر اللہ نہیں پڑھنا ہوتا، مکمل یہاں تک میں نے بتایا ہے۔ اتنا پڑھیں گے تو پھر تاثیر دیکھنا،
کچھ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، یہ بھی درست ہوتا ہے، لیکن جو آپ کو میں نے عرض کیا ہے اگر آپ اس کو مکمل پڑھیں گے، لیکن یہ اس عمل کے ساتھ مکمل ہی پڑھا جائے تو یہ جتنی برکتیں میں نے بتائی ہیں وہ اسی دن پہلے دن کے ہی عمل سے اس کو پتہ چل جاتی ہے۔ پہلے دن ہی ان صورتوں کو اور اس کے ساتھ یہ پڑھنے سے اس کو مشاہدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو خبر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھائیو، اس کے بعد آخری جو چیز آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بھی بڑی ہی اہم اور بڑی ہی قیمتی ہے، کیونکہ دیکھیں کچھ روحانی طاقتیں انسان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو انسان چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرے تو الحمدللہ دعاؤں کی قبولیت، جو شخص پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے بھائی جان اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے گرد رحمت کا حلقہ بن جاتا ہے، کاروبار میں کامیابی، زندگی کے مسائل فوراً حل ہو جاتے ہیں، دل خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، پریشانیاں ختم، اللہ کی مدد محسوس ہوتی ہے، بندے کو خود پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ رحمتیں کیسے کیسے میسر آتی ہیں، انعامات کیسے کیسے ملتے ہیں۔ اس لیے اب جو چیز آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو ذرا سن لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ دیکھیں توحید سمجھ میں تب آتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہم نے پہلے کروایا ہے، ہم نے اب اس کے حبیب کی شان اور عظمت کو سورہ کوثر کے ذریعے بیان کیا ہے۔ اب ہم نے اس کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، اور توبہ کے بعد اب ہم نے اس کی بارگاہ میں یوں عرض کرنا ہے، دیکھیں تمہیں رزق کی ضرورت ہے، تمہیں رزق کی حاجت ہے، تمہیں رزق کی طلب ہے، تو اب آپ نے اس کی پاکی بیان کرنی ہے۔ آپ نے یوں پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صرف اتنے سے الفاظ پڑھیں، کیونکہ یہ ذکر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ذکر ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتیں برسا دیتا ہے۔ تو اس کو بھی 41 بار پڑھیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اے میرے مالک و مولا، میں نے جو یہ تیرے کلام کی عظمت کے ساتھ یہ عمل کیا ہے، اس کی برکت سے میری تمام مشکلات آسان فرما دے، میری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اور رزق کی وہ تنگی دور کر دے جو میرے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس لیے دوستو اس عمل کو ایک بار پورے جذبے سے کر کے دیکھیں، پھر آپ خود بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کتنی زیادہ تاثیر ہے، اور کیسے دن بدلتے ہیں اور کیسے مقدر چمکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔